بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ اور تازہ ترین اطلاعات ہیں کے پی کے سے کہ وہاں پر باجوڑ میں ایک آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کی جو خاص طور پر جو بتایا جاتا ہے تحصیل لوئی محمد، وہ نشانہ ہے۔ کرفیو لگا دیا گیا ہے 29 سے 31 تک، یعنی آج سے 31 تک کہا گیا لوگوں سے کہ وہ باہر مت نکلیں۔ اور اس میں ہیلی کاپٹر، گن شپ ہیلی کاپٹر بھی یوز ہو رہے ہیں۔ ہر قسم کی جو بھی ضرورت ہے اس آپریشن کے لیے وہ ہو رہا ہے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو تھے علی امین گنڈا پور، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، اور آپریشن جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہاں پر کل جو جرگہ ہوا تھا اس میں بھی یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ آئندہ سویلینز پر جو ہے وہ سیکورٹی فورسز گولی نہیں چلائیں گے۔ لیکن بہرحال اب یہ دوسری جگہ ہے، باجوڑ ہے، اور یہاں پر آپریشن شروع ہے۔ آج عمران خان صاحب بھی جیل میں، ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی توشہ 2 جو ٹرائل ہے اس میں، تو انہوں نے جو آپریشن ہے کے پی کے کا اس کی شدید انہوں نے مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کوئی حل نہیں ہے، مذاکرات سی واحد حل ہیں۔ اپنے ہی لوگوں کو اس پر گولیاں چلانا یہ غلط ہے۔ اور جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہاں پہ، اس میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر جو فوٹیجز ہیں کہ اس میں کچھ سویلینز جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی وہ زخمی ہوئے ہیں یا ان کی ہلاکتیں ہوئی۔ ظاہر ہے جب فائرنگ ہوتی ہے تو اگر جو فورسز وہاں پر آپریشن کر رہی ہیں وہ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی جو سویلین آبادی ہے وہ جو ٹارگٹ سے ہٹ کے جو سویلین آبادی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ تو ایک بڑی یہ عجیب سی سچویشن ہے اس وقت۔ وفاق اور کے پی کے حکومتوں کی اپروچ مختلف ہے۔ وفاق آپریشن کر رہا ہے، صوبائی حکومت نے منع کیا، اور آج عمران خان جن کی پارٹی کی کے پی کے میں حکومت ہے، انہوں نے بھی اس کو انہوں نے کہا کہ ملک میں جو قانون ہے، جو آئین ہے، اس کے مطابق حکمرانی نہیں کی جا رہی۔ عدالتیں جو ہیں وہ رول پلے نہیں کر رہی، وہاں سے کسی کو انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے۔ ملک میں ایک جنگل کا لا ہے، اور کوئی کسی حوالے سے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان رول آف لا کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ ان سے ایک سوال ہوا کہ کیا آپ کے بیٹے جو ہیں وہ تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ باپ ہی کافی ہے تحریک چلانے کے لیے اور احتجاج کے لیے، بچوں کو احتجاج لیڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے انہوں نے ایک طرح سے اس بات کو کنفرم کیا کہ اگر وہ آئیں گے تو وہ صرف عمران خان سے ملنے کے لیے آئیں گے، اور جو احتجاجی تحریک ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ احتجاجی تحریک کے حوالے سے یہ اپڈیٹ ہے کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن شروع ہے۔ جو وہاں سے مقامی نمائندے جو خبریں دے رہے ہیں، میاں والی میں، دوسرے شہروں میں، وہاں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں جو 9 مئی کے مقدمات میں لوگ تھے ان کو سخت سزائیں جو ہیں وہ سنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو بڑی لیڈرشپ ہے، جس میں زرتاج گل ہیں، جس میں عمر ایوب ہیں، جس میں حامد رضا صاحب ہیں جو سنی اتحاد کونسل کے ہیں، کیونکہ مختلف شہروں میں مقدمے ہیں، فیصل آباد میں مقدمے ہیں، میاں والی میں مقدمے ہیں، تو ان تمام مقدمات میں جو ملزمان ہیں ان کو سزا دینے کا پلان بن چکا ہے، اور یہ اگلے 1-2 دنوں میں اناؤنس ہو جائے گا۔ صرف فیصل آباد میں بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ ہیں جن کو سزائیں سنائی جائیں گی۔ اسی بیچ میں اس ساری کنٹروورسی میں جو عمر ایوب صاحب ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ فریدی کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو یہ آرڈر دیا کہ فوری طور پر 4 ماہ کے اندر اندر ٹرائلز کیے جائیں دہشت گردی کے مقدمات کے، تو وہ ایک طرح سے گرین چٹ مل گئی لوئر جوڈیشری کو، حکومتوں کو، اور انہوں نے فوراً بغیر قواعد و ضوابط کے، بغیر ایس او پیز کو فالو کیے ہوئے، جو قانون کے مطابق جو طریقہ کار ہے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے سزائیں سنانی شروع کر دی ہیں، اور اس میں فیئر ٹرائل نہیں ہو رہے۔ جو ملزمان ہیں ان کو اپنی مرضی کے وکیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ اپنے وکلاء نہیں کر پا رہے۔ تو اس وقت یہ جو آئین کی شدید خلاف ورزی ہو رہی ہے آپ کے احکامات کی وجہ سے، تو آپ اس پر ایکشن لیں، اور یہ جو لوئر جوڈیشری جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزائیں سنا رہی ہے اس کو روکا جائے۔ اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے، اس میں اتاولا پن آپ دیکھیں
کہ ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے پنجاب اسمبلی میں بچر صاحب، ان کو سزا سنائی، احمد چٹھا کو سزا سنائی، سینیٹر اعجاز چودھری کو سزا سنائی۔ تو کیا ہوا اس میں کہ ابھی فوری طور پر الیکشن کمیشن نے ان کی جو رکنیت ہے وہ کینسل کر دی اور آرڈر جاری کر دیا۔ حالانکہ قانون کے مطابق، میں سن رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کو، انہوں نے کہا کہ وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے، ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں، اپیل میں گئے ہوئے ہیں، تو اتنی جلدی یہ کارروائی جو کی گئی ہے یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ہے، اسمبلی میں یہ ایک پی ٹی آئی کے لوگوں کے اعصاب توڑنے کے لیے کی گئی ہے، لیکن ہم مقابلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آج ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈرامہ ہوا، وہ میں اس لیے ڈرامہ کہوں گا کہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے وہاں پر عمران خان صاحب کی 9 مئی کے مقدمات میں جو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت مسترد کر دی تھی، اس کی اپیل وہ دائر تھی، تو سلمان صفدر صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ 4 دن پہلے چیف جسٹس صاحب سے یعنی عدالت سے رخصت لے کر وہ ملک سے باہر گئے۔ تو کل فوری طور پر یہ کیس لگا دیا گیا، آج اس کی سماعت ہوئی، تو وہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ سلمان صفدر صاحب ملک سے باہر ہیں، تو میں آرگیومنٹ کر لوں گا۔ تو جج صاحب نے کہا نہیں جی، بس اب اس کو ہم مؤخر کر رہے ہیں، اس کو ملتوی کر رہے ہیں، اس کی اگلی تاریخ دے رہے ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آپ نیکسٹ ویک کی کوئی تاریخ دے دیں، میں اس پہ آرگومنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن عدالت نے ایک نہیں سنی اور وہ 12 اگست اس کی ڈیٹ دے دی گئی ہے، اور اس میں 3 ممبر بینچ اب سنے گا۔ اس میں جسٹس گل حسن اورنگزیب کو اس بینچ میں شامل کر لیا گیا، کیونکہ اس میں پہلے یحییٰ فریدی اور جسٹس محمد شفیع اس کو سن رہے تھے، اب 3 ممبر بینچ سنے گا، لیکن یہ 12 اگست کو ہوگی۔ تو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ پتہ تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ سلمان صفدر صاحب ملک سے باہر ہیں، انہوں نے پہلے درخواست رکھی، اور پھر جب ہمارے وکیل نے کہا کہ شارٹیسٹ پاسیبل ڈیٹ دے دیں، ہم آرگیومنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو چیف جسٹس صاحب نے اس بات کو اکنالج نہیں کیا اور 12 اگست جو ہے وہ تاریخ دے دی، اور اس طریقے سے ایک انگلی کٹوا کے وہ شہیدوں میں کہ جی ایک تو یہ تاثر دے دیا کہ میں نے عمران خان کی درخواست بھی لگائی ہے، اور دوسرا اس کو ڈیلے بھی کر دیا، اس کو 12 اگست تک وہ لے بھی گئے۔ لیکن یہ سب کچھ جو کریک ڈاؤن ہے یا یہ جو گرفتاریاں ہیں یا عدالتی سزائیں ہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کا تعلق 5 اگست کی جو تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے اس سے ہے۔ حکومت تحریک انصاف جو ہے اس کو اس کے جو اعصاب ہیں ان کو توڑنا چاہتی ہے، ان کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور اس لیے یہ ساری گرفتاریاں اور سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ بہرحال ابھی تک ہمارے پاس یہی اطلاعات ہیں، اور جیسے ہی مزید انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔